آپ نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا کہ لوگ میلاد کر رہے ہیں اور اس کو دین قرار دے رہے ہیں. جو شخص میلاد کو دین قرار دے رہا ہے، کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہوئی؟ جی جی نہیں. اس نے کیا استدلال پیش کیا میلاد کے دین ہونے کے حق میں؟ کیا کہا؟ جی انہوں نے کہا کچھ روایت بھی پیش بس رک جائیں یہاں پہ رک جائیں. انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی، اجماع کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. کوئی ایک چیز جو آپ کے معاشرے میں رائج ہو، جس کے بارے میں آپ کو تردد ہے اور سامنے والا اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی مثال دیں. یہ میلاد کی آپ نے مثال دی، وہ میلاد والے خود کہہ رہے ہیں روایتوں پر مبنی ہے، آثار پہ مبنی ہے، تابعین کے اسوہ پہ مبنی ہے، فلاں چیز پہ مبنی ہے، نیکی کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے. کہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اجماع سے ثابت ہے؟ لیکن حسن بھائی وہ تو اسی کو اجماع کہہ رہے ہیں. نہیں، ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ اس کی بنا استدلال کیا بیان کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز جس کی بنا استدلال، دوبارہ جائیں ان کے پاس اور ان سے پوچھیں، یہی سوال متعین طور پہ پوچھیں، کیا آپ میلاد کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مانتے ہیں جس طریقے سے پوری امت قرآن مجید کو مانتی ہے؟ اجماع اور تواتر، علم کے ذریعے میلاد کا تصور امت میں منتقل ہوا، عمل کے ذریعے پوری امت نے میلاد منایا. تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے ذہنی توازن اس کو چیک کروانا پڑے گا اپنا. اس لیے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو امت تو آج بھی اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی، چاہے جائے کہ ماضی کے بارے میں دعویٰ کریں. اگر حقیقت میں چلنا ہے آپ صرف موجود میں دین لیتے ہیں نا، آج ثابت کر دیں، اجماع پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص دعویٰ کر سکے کہ یہ اس کو اجماع حاصل ہے. کہیں وہ روایت پر مبنی ہوگا. دیکھیں سب سے نمایاں مثال آپ نے کیا پیش کی، یعنی جاننا چاہ رہے ہیں سنت کی قطعیت کے بارے میں، اجماع اور تواتر کے بارے. مثال کے پیش کی میلاد کی. تو ذرا میلاد جو مناتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں آپ میلاد کو نماز کی طرف منتقل ہوا وہ سمجھتے ہیں؟ وہ میلاد کے بارے میں امت کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں، 7 والی مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، دیوبندی مولوی سے کسی، کہ یہ کہہ رہا ہے یہ میلاد جو ہے یہ روایتوں کے ساتھ، اور روایتوں کی بنیاد پہ قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اجماع اور تواتر کی بنیاد پہ. تو اس کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں. اصل میں یہ جو عملی مثال ہوتی ہے نا، یہ بڑے سے بڑے فلسفے، بڑے سے بڑے نظریے کو زمین پہ لا کر اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں تصورات میں خود بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں اس کو لے کر آئیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اجماع کی ایتھینٹسٹی مجھے نہیں جاننی، اس لیے کہ وہ ایتھینٹک ہے. جب کوئی سوال میرے اوپر آتا ہے اور کوئی شخص سے دعویٰ کرتا ہے، مثال طور پہ کوئی شخص کل کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی یہ تم جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر پیغمبر آیا تھا، وہ تو پیٹرا کا شہر ہے. آپ سوال لے کر آئے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا علم کیا کہتا ہے، انسان اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو وہ ایتھینٹک ہے، اس کی ایتھینٹسٹی نہیں جاننی میں نے، وہ ایتھینٹک ہے. یہاں تک کہ آپ کوئی مسئلہ لے کر آئیں گے تو پہلے وہ مسئلہ پیدا کریں، جس چیز کو ہم سنت قرار دیتے ہیں اس پر وہ مسئلہ پیدا کریں اور بتائیں کہ میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ مسلمان تو دور اول میں فلاں چیز سے واقف ہی نہیں تھے، اس کو آپ نے سنت قرار دے دیا. اس کی مثال دیں، میلاد کی مثال نہ دیں. میلاد کے بارے میں تو خود میلاد والے بتاتے ہیں کہ کب شروع ہوا. لیکن حسن بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کب شروع ہوا؟ مطلب مجھے کسی چیز کو ایتھینٹیکیٹ اب کرنا ہے. مثال دیں، مثال دیں، مثال. آپ اس کو جنرلی سوال لیجیے، مثال دیں نا. کسی ضرور، میں آپ کو سنت کی فہرست آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. بھئی یہ 27 سنتوں کے عنوانات ہیں، ایک کو لے لیں، مثال دے دیں، اس پہ چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کیسے پتہ چلا. نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، ختنے کو لے لیں، یہ معاشرت کی سنتیں ان کو لے لیں، سلام کو لے لیں، کسی ایک چیز کو سنت کو لے لیں اور آپ اس کے بارے میں کہیں میں سفر کرنا چاہتا ہوں. کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پہلے دن بھی جاری تھا؟ کوئی مثال لینی پڑے گی نا. یہ ہوا کے اندر آپ تصورات پیدا کریں اور اس پہ میلاد کو سامنے لائیں اور کہنا مسترب ہو گیا ہوں. تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ آپ سنت کیا ہے، ہماری ایک سیریز ہے، اس کو اول تا آخر سنیں، اس میں دیکھیں کہ یہ معاملہ ہوتا کیسے ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسے ہوا. اس کو وہاں دیکھیں تفصیل سے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیے، پھر سوال کرنا ہو تو سوال کیجیے.